اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے فلاحی ریاست کے خد و خال۔ اس میں سب سے پہلے آتا ہے کہ فلاحی ریاست ہوگی تو اس میں کیا ہوگا کہ دولت کی منصفانہ تقسیم ہوگی۔ اس کو ہم تھوڑا سا ویسے پڑھ لیتے ہیں، کنسیپٹ کلیئر کر لیتے ہیں کہ دولت کی منصفانہ تقسیم کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسلام نے زکوٰۃ کو فرض کیا، اس کا محض مقصد یہ تھا کہ دولت جو ہے وہ چند ہاتھوں میں سمٹ کر نہ رہ جائے، دولت چند ہاتھوں میں نہ رہ جائے بلکہ روپیہ پیسہ جو ہے وہ سرکل میں رہے، وہ چلتا رہے۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ اگر دولت چند ہاتھوں میں چلی جائے تو اس کا رزلٹ یہ آتا ہے کہ غریب سے غریب تر ہو جاتا ہے اور امیر جو ہے وہ امیر سے امیر تر ہو جاتا ہے۔ اسلام کا سب سے پیارا نظام زکوٰۃ، جس کا مقصد ہی یہی تھا کہ امیر اور غریب اگر برابر نہیں ہو سکتے تو کم از کم غریب جو ہے وہ بھوک سے نہ مر جائیں اور امیر جو ہے وہ امیر سے امیر تر نہ ہو جائیں۔ اب ایک فلاحی ریاست میں یہ ہوتا ہے کہ دولت جو ہے اس کی منصفانہ تقسیم ہو کہ کوئی بھی اس ریاست میں، جو ایک فلاحی ریاست ہو، بھوک سے نہ مرے، کم سے کم اس کے پاس اتنی انکم ضرور ہونی چاہیے کہ وہ 2 وقت کی روٹی آسانی سے کما سکے۔ اگر کسی ریاست میں ایسا ہے تو وہ فلاحی ریاست کہلاتی ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو وہ فلاحی ریاست نہیں کہلائی جا سکتی۔ اب جمہوری نظام کیا ہے؟ فلاحی ریاست کی جتنی بھی ہیڈنگز آپ دیکھیں گے آپ کو من یہ اسلام کے مطابق ہی نظر آئیں گی، کیونکہ اسلام ایک دین فطرت ہے اور ایک کھلا اور واضح دین ہے جس میں ہمیشہ انسانیت کی قدر و منزلت زیادہ رکھی گئی ہے، اشیاء کی، چیزوں کی جو ہے قدر و منزلت بقدر کم ہے۔ اب جمہوری نظام میں کیا ہے؟ اسلام نے سب سے پہلے انٹروڈیوس کرایا، اس میں یہ تھا کہ ہاں ایک عام آدمی کو بھی، چاہے وہ مزدور ہے، 1 وقت کی 2 وقت کی روٹی بمشکل کما سکتا ہے، مگر حکومت کے معاملات میں مداخلت کرنا اس کا رائٹ ہے، اس کا حق ہے۔ وہ آپ دیکھ لیں کہ اسلام کا جو ایک دور تھا، جب خلفائے راشدین کا جو دور تھا، تو اس میں ایک عام آدمی بھی آ کے وقت کا جو گورنر ہوتا تھا، جو خلیفہ ہوا کرتا تھا، وہ اس سے پوچھ لیتا تھا کہ آپ نے کتنا کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا۔ اس سے خوبصورت جمہوریت کی مثال اور ہمیں شاید کسی بھی ریاست میں نظر نہیں آتی۔ تو فلاحی ریاست وہ ریاست ہوتی ہے جس میں عوام کے نمائندے عوام کے سامنے جواب دہ ہوں۔ یہ ان دا لائٹ آف سیوکس کے مطابق ہے۔ پھر ہے عوامی فلاح و بہبود، ایک ایسی ریاست جو عوام کے حقوق کی بات کرے، ایسی ریاست جس کا دکھ درد عوام کے لیے ہو اور وہ عوام کی فلاح کے لیے اور بہبود کے لیے کام کرے، ان کے ترقی کے مواقع دے، کوئی بے روزگار ہے اس کو روزگار مہیا کرے۔ یہ ایک فلاحی ریاست کے خد و خال میں شامل ہے۔ پھر نیکسٹ ہے جی ذرائع روزگار۔ فلاحی ریاست ہمیشہ وہی ریاست ہوتی ہے جو آئے دن روزگار کے نئے مواقع پیدا کرتی رہتی ہے۔ اس کی ریزن صرف یہی ہوتی ہے کہ اس کے جو شہری ہیں انہیں بے روزگاری کا یا غریبی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پھر ہے بیسک نیڈز میں آ جاتی ہے آپ کی ایجوکیشن، آ جاتی ہے آپ کی ہیلتھ، آ جاتی ہے آپ کا رہنے سہنے کا جو طریقہ ہے، مطلب کہ آپ کی جو چیزیں ضروریات زندگی ہے، لباس ہے، چھت ہے، خوراک ہے، صحت ہے، تعلیم ہے، یہ ساری چیزیں بیسک نیڈز میں آتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک فلاحی ریاست کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو بنیادی ضروریات زندگی جو ہے وہ باہم اور پہنچائے۔ منصوبہ بندی، فلاحی ریاست بنتی ہی تب ہے جب وہ ایک منصوبہ بندی کے تحت چلتی ہے۔ کوئی بھی ریاست
اگر منصوبہ بندی کے تحت نہیں چلتی تو وہ پھر زیادہ عرصہ چل نہیں سکتی۔ آمدن میں اضافہ، فلاحی ریاست ہمیشہ وہی کہلائی جا سکتی ہے کہ جس کا خسارہ کم ہو اور دوسرے ممالک سے ٹریڈ زیادہ ہو۔ خسارہ کس طرح ہوگا؟ خسارہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ دوسرے ممالک سے چیزیں زیادہ خرید رہے ہیں اور آپ کے پاس جو چیزیں ہیں وہ کم بک رہی ہیں، تو جو کم بک رہی ہیں اور آپ زیادہ لے رہے ہیں یہ آپ کا خسارہ ہے۔ مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو ہے درآمدات، ٹھیک ہے، درآمد کم ہو اور آپ کی جو برآمد ہے وہ زیادہ ہو تو آپ نفع میں جائیں گے۔ اگر آپ کی درآمدات زیادہ ہیں اور برآمدات کم ہیں تو آپ نقصان میں جائیں گے۔ تو فلاحی ریاست ہمیشہ وہی ہوتی ہے جس کی برآمدات زیادہ ہوں اور درآمدات کم ہوں۔ پھر بنیادی حقوق۔ بنیادی حقوق میں کیا ہے؟ بنیادی حقوق میں یہ ہے کہ عدالتیں جو ہیں آپ کو حقوق دیں، تمام افراد اس ریاست میں اپنے آپ کو آزاد تصور کریں، خوشگوار ماحول میں رہیں، ریاست کی طرف سے ان کے اوپر کوئی پریشانی عائد نہ ہو، یہ بھی ایک فلاحی ریاست کی رسپانسبلٹیز میں آتا ہے، ذمہ داریوں میں آتا ہے۔ پھر ہے جی عزت و آبرو کا تحفظ، شہریوں کی جان مال کی حفاظت، ان کی عزت کی حفاظت کرنا، یہ ایک فلاحی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پولیس آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں جو کام کر رہی ہوتی ہے وہ بیسیکلی اس کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کی جان و مال و عزت کی حفاظت کرے۔ کوئی ایسے عناصر جو سماج کے دشمن نظر آتے ہیں وہ فی الفور انہیں اریسٹ کرتی ہے، گرفتار کرتی ہے اور انہیں ان کے کیفر کردار تک پہنچاتی ہے۔ یہ ایک فلاحی ریاست کی ذمہ داری۔ پھر معیار زندگی۔ فلاحی ریاست ہمیشہ اپنے شہریوں کی معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے نئے نئے اقدامات کرتی رہتی ہے۔ کیوں؟ ایک فلاحی ریاست ہوتی ہے، اس نے فلاحی ریاست ہی رہنا ہوتا ہے، وہ عوام کی فلاح کے لیے سوچتی ہے، نہ کہ چند لوگ اپنی فلاح کے لیے سوچتے ہیں۔ صحت و تعلیم کے مواقع۔ فلاحی ریاست میں آئے دن آپ دیکھتے ہیں ہاسپٹل بن رہے ہیں، اسکول و کالجز کی تعمیرات ہو رہی ہے، ان کو مزید اسٹیبلش کیا جا رہا ہے، چھوٹے علاقوں میں گاؤں میں ڈسپینسریاں بنائی جاتی ہیں۔ اگر ایسا کہیں پہ ہے تو وہ تو پھر فلاحی ریاست ہے۔ اگر یہ جو دونوں چیزوں کا، تعلیم اور صحت کا فقدان ہے تو آپ اسے فلاحی ریاست نہیں کہہ سکتے۔ پھر ہے جی صحت بخش ماحول۔ صحت بخش ماحول عوام کو ایک فلاحی ریاست تفریحی پارک وغیرہ دیتی ہے، کھیل کے میدان، باغات، تفریحی مقامات، یہ ساری چیزیں دینا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اگر ایک ریاست ایسا کرتی ہے تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک فلاحی ریاست ہے۔ مگر یہاں پہ ایک چیز ہمارے پارٹ پہ بھی آتی ہے کہ ایک ریاست ہمیں پارک بھی دیتی ہے، باغ، کھیل کے میدان، تفریحی مقامات، مگر اگر ہم اپنی بات کریں ایز اے پاکستان کی، یہاں ویسے پاکستان کی بات نہیں ہو رہی، اوورآل ایک فلاحی ریاست کی بات ہو رہی ہے، مگر میں اپنے ملک کے حوالے سے اگر بات کروں تو اگر ہم جب ان مقامات پر جاتے ہیں تو ان میں کچھ ہمیں اپنی نیگلیجنسی بھی نظر آتی ہے۔ ہم پارک میں بیٹھے، کھانا ساتھ لے کے گئے یا کوئی چیز کھانے کے لیے، استعمال کے بعد جو ڈسپوزیبل برتن تھے، جو بھی چیز تھے، ہم نے وہیں پہ پھیلا دی، خوبصورت جگہ کو ہم نے گندا کر دیا۔ ایک صحت بخش ماحول ہمیں ملا ریاست کی طرف سے، ہم نے اپنی نااہلی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے یا اس کا احساس نہ کرتے ہوئے ہم نے اسے بیماری بخش ماحول بنا دیا۔ کچھ چیزیں ایز اے شہری ہونے کے ناطے ہماری بھی رسپانسبلٹی ہے، تو میں آپ اسٹوڈنٹ سے یہ التماس کروں گا کہ کبھی بھی ان مقامات پر جائیں تو صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ یہ ایز اے نیشن، یہ نہ سمجھیں کہ ایک ہم کریں گے دوسرے نہیں، آپ ایز اے نیشن جب کام کرنا شروع کرتے ہیں تو لوگ آپ کو کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس طرح پھر دیے سے دیے جلتے جاتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ تھی۔ اس کے بعد ہے جی عدلیہ کی آزادی۔ فلاحی ریاست